جو قومیں تاریخ سے سبق نہیں سیکھتی ان کا جغرافیہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ پاکستان کا جغرافیہ 1971 میں بدل گیا تھا کیونکہ پاکستان کی حکمران اشرافیہ تاریخ سے سبق سیکھنے کے لیے تیار نہ تھی۔ 1971 میں پاکستان کا وہ حصہ بنگلہ دیش بن گیا جہاں سے تحریک پاکستان کا آغاز ہوا اور جہاں آل انڈیا مسلم لیگ نے جنم لیا تھا۔ قائد اعظم کے پاکستان کا دو لخت ہونا ایک قومی سانحہ تھا۔ 16 دسمبر 1971 کو پاکستان ٹوٹ گیا۔ 20 دسمبر 1971 کو اس وقت کے فوجی صدر جنرل یحییٰ خان کو استعفیٰ دینا پڑا کیونکہ موصوف کے خلاف نوجوان فوجی افسروں نے بغاوت کر دی تھی۔ اسی دن ذوالفقار علی بھٹو نے صدر پاکستان اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ سنبھالا اور 26 دسمبر کو سقوط ڈھاکہ کی انکوائری کے لیے ایک عدالتی کمیشن بنانے کا اعلان کیا جو بعد میں حمود الرحمن کمیشن کے نام سے مشہور ہوا۔ ستم ظریفی دیکھیے کہ پاکستان کا جغرافیہ تبدیل ہوئے نصف صدی سے زائد عرصہ بیت گیا۔ ہم آج بھی اس بحث میں الجھے ہوئے ہیں کہ حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ عام پاکستانیوں کو پڑھنی چاہیے یا نہیں۔ گزشتہ دنوں سابق وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے سوشل میڈیا پر یہ بیان پوسٹ کیا گیا کہ ہر پاکستانی کو حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ کا مطالعہ کرنا چاہیے اور جاننا چاہیے اصل غدار کون تھا، جنرل یحییٰ خان یا شیخ مجیب الرحمان۔ اس بیان کو شہباز شریف حکومت نے غداری قرار دے دیا جس پر تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں نے دفاعی پوزیشن اختیار کرتے ہوئے کہا، عمران خان تو جیل میں ہیں، وہ اس بیان کے ذمہ دار نہیں، لیکن عمران خان نے جیل سے پیغام بھیجا ہے کہ وہ اس بیان کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ سابق صدر عارف علوی بھی عمران خان کے دفاع میں سامنے آگے بیان دیا، حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ پڑھنا یا پڑھانا کوئی غداری نہیں۔ ایف آئی اے نے عمران خان کے اس بیان کی انکوائری شروع کر دی ہے اور شیخ مجیب الرحمان کی حمایت کے الزام میں ان پر غداری کا مقدمہ بنانے کی تیاری نظر آ رہی ہے۔ حکومت کا الزام ہے عمران خان نے شیخ مجیب اور جنرل یحییٰ خان کا تقابل کر کے دراصل پاکستانی فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ مسلم لیگ نون کی قیادت بھول گئی کہ ماضی میں وہ بھی شیخ مجیب الرحمان اور جنرل یحییٰ کا بہت ذکر کرتی رہی ہے۔ افسوس کہ ہمارے سیاستدان سقوط ڈھاکہ کے اہم کرداروں کا ذکر غلطیوں سے سبق سیکھنے کے لیے نہیں بلکہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے جو رہنما حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ پڑھ رہے ہیں ان میں سے اکثر نے یہ رپورٹ بالکل نہیں پڑھی۔ کچھ صاحبان سوشل میڈیا پر اس رپورٹ کے چند مخصوص حصوں کا ذکر کر رہے جس کا مقصد صرف اور صرف جنرل یحییٰ خان کی رنگین مزاجی کو اجاگر کرنا ہے۔ حالانکہ 550 صفحات پر مشتمل حمود الرحمن کمیشن رپورٹ دراصل 1947 سے 1971 تک پاکستان کی سیاسی تاریخ کا احاطہ کرتی ہے۔ اس رپورٹ میں صرف 1971 کی فوجی شکست کے اسباب کا جائزہ نہیں لیا گیا بلکہ ان سیاسی وجوہات کا بھی جائزہ لیا گیا ہے جن کے باعث مشرقی پاکستان نے مغربی پاکستان کے خلاف بغاوت کر دی۔ جو صاحبان حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ پڑھنے کی ترغیب کو غداری قرار دے رہے ہیں انہیں شاید معلوم نہیں یہ رپورٹ 3 حاضر سروس جج صاحبان نے لکھی تھی۔ حمود الرحمن کمیشن کے سربراہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس حمود الرحمن تھے۔ کمیشن میں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس انوار الحق اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس طفیل علی عبدالرحمان شامل تھے۔ اس کمیشن نے 57 اجلاس منعقد کیے، آرمی، ایئر فورس اور نیوی کے 213 افسران پر جرح کی، درجنوں سیاستدانوں، بیوروکریٹس اور صحافیوں کے بیانات قلم بند کرنے کے علاوہ اہم سرکاری اور فوجی دستاویزی حکومت پاکستان کے تمام اداروں بشمول جی ایچ کیو نے اس کمیشن کے ساتھ بھرپور تعاون کیا، لیکن جب کمیشن کی رپورٹ حکومت کو بھجوائی گئی تو فوجی قیادت نے اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سے گزارش کی فی الحال اس رپورٹ کو منظر عام پر نہ لایا جائے کیونکہ یہ رپورٹ فوج کے مورال پر منفی اثر ڈالے گی۔ بھٹو صاحب مان گئے۔ دوسری طرف کمیشن نے جن فوجی افسران کے خلاف کارروائی کی سفارش کی تھی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہوئی بلکہ کچھ کو پروموشن مل گئی۔ جس فوج کو بدنامی سے بچانے کے لیے بھٹو صاحب نے کمیشن کی رپورٹ کو قوم سے چھپایا اس فوج کے افسران نے 1977 میں ان کا تختہ الٹ دیا۔ وہی غلطیاں دوبارہ دہرائی گئیں جن کے باعث پاکستان دو لخت ہوا تھا۔ قابل غور پہلو یہ ہے کہ 2000 میں جنرل پرویز مشرف نے حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ کے اہم حصے پبلک کر دیے جو کتابی شکل میں شائع ہو گئے، لیکن میڈیا پر یہ دباؤ رہا کہ اس رپورٹ پر بحث نہ کی جائے۔ اب اگر عمران خان پر غداری کا مقدمہ قائم ہوگا تو یقیناً عدالت میں یہ بحث ہوگی کہ اس کمیشن میں ایسی کون سی بات ہے جس کا ذکر کرنا غداری ہے، کیونکہ یہ رپورٹ تو 3 ججوں کی تیار کردہ ہے۔ ان ججوں نے قوم کو بتایا ڈھاکہ میں
ایسٹرن کمانڈ کے سربراہ جنرل امیر عبداللہ نیازی کو سرنڈر کرنے کا نہیں بلکہ سیز فائر کا حکم دیا گیا تھا، لیکن اس نے نہ صرف سرنڈر کر دیا بلکہ اپنی فوج کو دشمن کی فوج کے افسران کو سلامی دینے کا حکم دیا، حالانکہ وہ مزید 2 ہفتے تک ڈھاکہ کا دفاع کر سکتا تھا۔ کمیشن نے جنرل یحییٰ، جنرل عبدالحمید، جنرل پیرزادہ، جنرل گل حسن، جنرل غلام عمر اور جنرل مٹھا کے خلاف جنرل ایوب خان کی حکومت کے خلاف سازش اور پھر 1971 کے انتخابات میں اکثریت حاصل کرنے والی جماعت کو اقتدار نہ سونپنے کے الزام میں کارروائی کی سفارش کی، لیکن گل حسن کو فوج کا سربراہ بنا دیا گیا۔ یہ پہلو بھی اہم ہے کہ کمیشن نے کچھ اعلیٰ فوجی افسران کے خلاف کارروائی پر تو زور دیا، لیکن مشرقی پاکستان میں اپنی فوج کے جوانوں اور نوجوان افسران کی بہادری کا ذکر کیا، جس کی گواہی بھارتی فوج کے اعلیٰ افسر لیفٹیننٹ جنرل JFR جیکب نے اپنی کتاب سرنڈر ایٹ ڈھاکہ میں بھی دی۔ انہوں نے لکھا، 13 دسمبر 1971 تک ڈھاکہ پر قبضہ ہمارے پلان میں نہیں تھا، کیونکہ پاکستانی فوج بڑی بہادری اور ثابت قدمی سے لڑ رہی تھی، لیکن پھر میں نے اپنی چالاکی سے جنرل نیازی کو ڈرا دھمکا کر سرنڈر پر راضی کر لیا۔ انہوں نے لکھا، اگر نیازی کچھ دن مزید مزاحمت کرتا تو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی مداخلت کے باعث ہمیں مشرقی پاکستان سے واپس آنا پڑتا۔ اگر عمران خان پر غداری کا مقدمہ چلا تو ہو سکتا ہے عدالت میں آرمی چیف جنرل مرزا اسلم بیگ کو گواہی کے لیے بلایا جائے، جو مشرقی پاکستان میں بطور کرنل خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ انہوں نے اپنی JOC کے حکم پر ایک تحریری رپورٹ تیار کرکے جنرل نیازی کو پیش کی تھی، جس میں کہا ملٹری آپریشن کے بجائے سیاسی عمل شروع کیا جائے تو انہیں واپس راولپنڈی بھیج دیا گیا۔ غداری کا مقدمہ پاکستانیوں کو یہ بھی بتائے گا۔ 1971 میں جنرل نیازی نے ڈھاکہ میں سرنڈر کیا اور جنرل ارشاد احمد خان نے شکر گڑھ اور سیالکوٹ کے 500 دیہات بغیر جنگ کے دشمن کو دے دیے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ہزاروں جنگی قیدیوں کے علاوہ مغربی پاکستان کا ایک مقبوضہ علاقہ بھی بھارت سے واپس لیا اور انہیں اس کا صلہ پھانسی کی صورت میں ملا۔